خناس ایپیسوڈ 7۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھا کرو، خداوند کریم تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، مگر امارہ اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے گوگل سرچ میں مصروف تھی۔ وہ اس شہر کے اسامہ نام کے شخص کے ایڈریسز اور فون نمبرز پر سرچ کر رہی تھی۔ اس نے ان ناموں کی اسپریڈ شیٹ پر ایڈریس اور فون نمبرز کے ساتھ ایک لسٹ تیار کی۔ امارہ بس کرو، بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، دوسرے کمرے سے اس کی والدہ بار بار کہہ رہی تھیں۔ امارہ نے دوسری بار بلند آواز میں کہا، امی جان بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ امارہ کی تیار کردہ لسٹ میں ریٹائرڈ میجر اسامہ کا نام اور ساتھ ایڈریس کی جگہ رینجرز مارشل آرٹ کلب کا نام تھا۔ لسٹ بنانے کے بعد امارہ نے اسے سیو کیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی اور ٹیبل لیمپ جلا لیا۔ وہ بستر پر تو لیٹ گئی، مگر اس کے ذہن میں سوچوں کا تاندھا سا بندھا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹک کے سیدھا لیٹ گئی اور چھت کی طرف آنکھیں ٹکا دیں۔ یا اللہ، کب صبح ہوگی؟ آج کی رات تو بہت مشکل سے گزرے گی۔ ساحل کو اپنے ساتھ پک اپ کر لوں گی، وہ میری خاصی مدد کر سکتا ہے۔ نصف رات کے بعد ہی اسے نیند آئی۔ صبح امارہ کلینک کے لیے تیار ہوئی۔ رابعہ امارہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے امارہ کی طرف دیکھا۔ آج تو بہت جلدی تیار ہو گئی ہو، اور یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رابعہ نے امارہ سے پوچھا، جو بیڈ کی کوشن ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ مجھے میرا سیل نہیں مل رہا۔ اوہ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں اپنے موبائل سے بیل دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے امارہ کے موبائل پر بیل دی تو رنگ ٹون کی آواز بیڈ کے نیچے سے آئی۔ امارہ نے بیڈ کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور رابعہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارا بھی کوئی حال نہیں ہے، اپنی چیزیں تو ٹھکانے سے رکھا کرو۔ امارہ نے ماں کی بات پر کان دھرے بغیر اپنا موبائل ہینڈ بیگ میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو امارہ؟ ابھی تو میں نے ناشتہ بھی تیار نہیں کیا، رابعہ نے جاتی ہوئی امارہ کو روک کر کہا۔ امارہ نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ مما، آج میں آفس ہی میں ناشتہ کر لوں گی، مجھے جلدی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر امارہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسے ساحل کا خیال آیا۔ ایک بار اسامہ کا پتہ چل جائے، ابھی ساحل کو لے کر نہیں جاتی، جب ضرورت ہوگی تو اس سے رابطہ کر لوں گی۔ اس نے پہلا گیئر لگایا اور گاڑی باہر نکال لی۔ کلینک پہنچ کر اس نے امبر کو فون کر کے بلا لیا اور باقی سٹاف کو بھی جلدی آنے کی ہدایت دی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور آفس ورڈ ایکسل کی مطلوبہ سپر شیٹ اوپن کی۔ اسامہ نام کے افراد کے موبائل نمبرز اور ایڈریس کی لسٹ ڈیسک ٹاپ پر آ گئی۔ وہ اپنے موبائل سے یکے بعد دیگرے نمبر پر کانٹیکٹ کرنے لگی۔ بہت سے نمبر سے رابطہ نہیں ہو سکا، کسی کا موبائل آف تھا، کسی کا بزی اور کہیں نیٹ ورک پرابلم۔ 3 شخص سے رابطہ ہوا جن کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ امبر بھی آ چکی تھی اور سٹاف کے ممبرز بھی پہنچ چکے تھے۔ امارہ 2 گھنٹے تک موبائل سے رابطہ کرنے میں مصروف رہی، مگر اسے اپنا مطلوبہ نمبر نہیں ملا۔ وہ اکتا گئی۔ اس نے اپنا موبائل امبر کو دیا، تم یہ نمبر ملاؤ، میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ امبر نے نمبر ملایا تو ایک شخص نے کال اٹینڈ کی۔ جی، میں اسامہ ہوں، آپ کون؟ السلام علیکم، امارہ نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ہم نے زحمت دی، ہمیں دراصل ایک شخص کی تلاش ہے جس کا نام اسامہ ہے۔ اس کی عمر 35 یا 36 کے لگ بھگ ہے۔ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی ہمارا اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ بولا، آپ نے غلط نمبر پر فون کیا ہے، کیونکہ میرے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کان بھی نہیں ہیں۔ اسٹوپڈ، بدتمیز۔ امارہ نے موبائل میز پر دے مارا۔ موبائل پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ امبر نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو امبر نے فون ریسیو کیا۔ تم ایسا کرو کہ ان کی ہسٹری فائل تیار کرو، میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتی ہوں۔ فون رکھنے کے بعد امبر امارہ سے مخاطب ہوئی، باہر 2 مریض آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم باہر جا کے دونوں پیشنٹ کی ہسٹری فائل لے لاؤ، پھر انہیں باری باری اندر بلا لینا۔ یہ کہہ کر امارہ اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے لگی۔ پیشنٹس چیک کرنے کے بعد امارہ ایک بار پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور اسامہ نام کے شخص کے موبائل نمبرز اور ایڈریس چیک کرنے لگی۔ اس نے 3 نمبرز اور ڈائل کیے، مگر مایوسی ہوئی۔ اسی دوران 2 مریض اور آ گئے۔ امارہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی چیک کرتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج گئے۔ امارہ کافی تھک چکی تھی۔ اس نے نقاہت سے کرسی سے پشت لگاتے ہوئے امبر سے پوچھا، اور تو کوئی مریض نہیں ہے باہر؟ امبر بھی سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مریض تو کوئی نہیں ہے، مگر کچھ دیر تک مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مریضہ بن جاؤں گی۔ تمہیں تو کچھ ہوش نہیں ہے،
کیوں، آج کیا بات ہے؟ کیا اپنا لنچ بھول آئی ہو؟ امارا نے پوچھا۔ امبر نے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں سے لپیٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آج بھول آئی ہوں؟ امارا الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں آج اپنا لنچ نہیں لائی؟ امارا نے فون کر کے باہر ملازم کو بلایا۔ ملازم اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جی میڈم۔ امارا نے اسے کچھ کھانے کے لیے منگوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم 2 بریانی کی پلیٹیں اور رائتہ لے آیا۔ ایک شہر میں ایک شخص کو ڈھونڈنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ ان کانٹیکٹس میں سے کوئی تو ایک نمبر اس کا بھی ہوگا۔ میں نے سارے نمبر چیک نہیں کیے۔ انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ امبر نے امارا کی طرف دیکھا۔ جو شخص ساحل کو ملا وہ انسان تھا یا نہیں؟ امارا نے گھور کر امبر کی طرف دیکھا۔ فضول میں میرا دماغ مت خراب کرو۔ میں نے سارا غصہ تم پر نکال دینا ہے۔ بہرحال جو بھی کچھ کرنا ہے کھانا ٹھیک طرح سے کھا لو پھر کرنا، امبر نے کہا۔ امارا کا لیپ ٹاپ آن ہی تھا۔ اسامہ نام کے شخص کی لسٹ سامنے ڈیسک ٹاپ پر تھی۔ امارا نے لنچ سے فارغ ہوتے ہی ایک پی ٹی سی ایل کا نمبر ملایا جو رینجرز کلب کے چیف میجر اسامہ کا تھا۔ کلب کے اسٹوڈنٹ نے کال ریسیو کی۔ جی ہمارے چیف میجر اسامہ ہیں۔ جی آپ کی معلومات درست ہیں، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ کلب کدھر ہے؟ امارا نے کہا۔ اسٹوڈنٹ نے امارا کو کلب کا ایڈریس سمجھایا۔ آپ کے چیف اس وقت کلب میں موجود ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت وہ باہر گئے ہیں، شام کو 5 بجے وہ کلب میں ہی ہوں گے کیونکہ شام کو ہمارا کمپٹیشن ہے، اسٹوڈنٹ نے بتایا۔ آپ مجھے ان کا موبائل نمبر دے سکتے ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ سوری میڈم، ہم ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی ان کا موبائل نمبر نہیں دے سکتے، اسٹوڈنٹ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، کیا بات بن گئی؟ ایک امید نے امارا کے لہجے میں تازگی بھر دی۔ لگتا ہے کہ بات بن جائے گی، خدا کے فضل سے ہمیں مایوسی نہیں ہوئی۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، امبر نے کہا۔ امارا نے نفی میں انداز میں ہاتھ ہلایا۔ نہیں، میں وہاں اکیلی جاؤں گی، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو تمہیں بتا دوں گی۔ امبر نے کھانے کے برتن سمیٹے اور اٹھا کے آفس سے باہر لے گئی۔ امبر واپس آئی تو میز پر بکھری ہوئی فائل سمیٹنے لگی۔ امارا بھی اس کی مدد کرنے لگی اور فائلز اٹھا کے بک شیلف میں رکھنے لگی۔ 5:30 بجے کے قریب امارا نے رینجرز کلب کے قریب گاڑی پارک کی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے لیمن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے براؤن گلاسز اپنے سر کی طرف ٹکا لیے۔ وہ گیٹ کیپر سے مخاطب ہوئی۔ اسامہ صاحب ہیں اندر؟ جی سر اندر موجود ہیں، مگر اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ 2 ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے، اس وقت وہ بہت مصروف ہیں، چوکیدار نے معذرت سے کہا۔ امارا نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا کارڈ نکالا اور چوکیدار کی طرف بڑھایا۔ تم یہ کارڈ سر کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، یہ کہہ کر چوکیدار نے امارا کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور اسامہ کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے امارا سے کہا۔ امارا گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، چوکیدار نے کہا۔ امارا چوکیدار کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گیٹ کے قریب سے ہی سامنے گراؤنڈ میں فنکشن کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ گراؤنڈ میں 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری تھا۔ ٹیموں کے چیف اپنی کرسیوں پہ پرجمان تھے۔ چوکیدار امارا کو جم ہال میں لے گیا۔ آپ یہاں بیٹھیں، اسامہ صاحب تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، چوکیدار نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امارا بلیک کلر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ صوفہ 7 سیٹر تھا، جن کا یہ حصہ آفس ہی کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کا دوسرا حصہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا جس میں ایکسرسائز کی مشینیں نصب تھیں۔ امارا کو اس قدر بڑے ہال میں اس طرح تنہا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے خود کلامی کی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ اسامہ کا تقریب سے نکلنا مشکل تھا۔ امارا نے ٹیبل سے کچھ میگزین اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ اس کا خاصا دھیان بدل گیا۔ وہ مطالعے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ کسی کے گھنگھورنے کی آواز سے اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو ایک دراز قد اور چوڑی قامت والا خوبرو جوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو رسالے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ جھک کر رسالے اٹھانے لگی۔ وہ جوان بھی جھک کر اس کی مدد کرنے لگا۔ امارا نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ امارا نے رسالے سمیٹ کر میز پر رکھ دیے۔ میں اسامہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اسامہ نے صوفے پر پرجمان ہوتے ہوئے کہا۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا کارڈ بھیج چکی ہوں۔ اسامہ نے اپنائیت سے بھرپور نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ اگر آپ مجھے اپنا کارڈ نہ بھی بھیجتیں تو میں بھی آپ کو بتا دیتا کہ آپ امارا ہیں،
سائیکیٹرسٹ اور ایگزاسٹڈ، لیکن اتنی بہادر نہیں ہیں جتنی باتیں کرتی ہیں۔ آپ کیا آنکھوں سے ذہن پڑھنے کا علم جانتے ہیں؟ امارہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہی سمجھ لیں، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کن سلسلے میں ملنا چاہتی تھی۔ اسامہ اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ ملازم ٹی ٹرالی میں چائے اور فاسٹ فوڈ لے آیا۔ اسامہ نے چائے بنائی اور امارہ کو پیش کی۔ کیا جانتے ہیں آپ کہ میں آپ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی تھی؟ امارہ نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ وشا حوریہ اور فواد کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی آپ، اسامہ نے اپنے کپ میں چینی ڈالتے ہوئے کہا۔ امارہ کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سوری، وہ اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ملازم سے صاف کروا دیتا ہوں۔ آپ کے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے؟ اسامہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگا، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے ملازم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم آ گیا۔ ملازم نے فرش صاف کیا اور کپ کے ٹکڑے اٹھا لیے۔ ملازم کے جانے کے بعد اسامہ نے امارہ کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ امارہ گھبرائی ہوئی سی دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ کہیں کہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ امارہ کہنے لگی، آپ مجھے حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ میرا تو جیسے دماغ ہی سن ہو گیا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ مجھے کوئی مناسب وقت دے دیں، جب آپ فارغ ہوں گی میں آپ کی کلینک آ جاؤں گا۔ دراصل میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم نے کرنی ہے اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کل شام 4 بجے میرے کلینک پر آ جائیے گا، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ کارڈ میں میرے کلینک کا ایڈریس ہے۔ امارہ اپنی بات بھی پوری نہ کر پائی تھی کہ اسامہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا کلینک کہاں ہے۔ امارہ نے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اب میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اسامہ نے پوچھا۔ امارہ نے نفی کے انداز میں سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ چائے تو پی لیں، اسامہ نے کہا۔ شکریہ، ابھی میرا دل نہیں ہے۔ اسامہ امارہ کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ امارہ نے جاتے ہوئے ایک بار پھر کہا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اسامہ نے اسے یقین دلایا۔ اگلی صبح امارہ حسب معمول ناشتہ کر کے کلینک کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کی والدہ رابعہ گھر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ بھی آ گئی۔ رابعہ ملازمہ کو اس کام سمجھانے میں مشغول ہو گئی۔ ملازمہ کو کام سمجھانے کے بعد رابعہ نے چولہے پہ دودھ کی دیچکی رکھ دی اور دودھ پکانے لگی۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ برتن دھونے کے بعد کیبنٹ پہ کپڑا ضرور مارا کرو، مگر تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو ذرا کتنی چکناہٹ جم گئی ہے، آج ضرور صاف کر دینا، رابعہ نے ملازمہ سے کہا۔ جی بی بی جی، آج صاف کر دوں گی، ملازمہ نے جواب دیا۔ رابعہ کچن کی باقی چیزیں میں سمیٹنے لگی۔ کچھ چیزیں اس نے فریج میں رکھی اور باقی مسالہ جات ڈبوں میں سنبھال دیے۔ اتنی دیر میں دودھ ابال آ گیا۔ رابعہ کچن سے لیونگ روم میں آ گئی۔ اس نے میگزین کے اسٹینڈ سے میگزین اٹھایا اور صوفے پر پرجمان ہو گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب امارہ کا فون آیا۔ رابعہ نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو مما، آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں بنایا؟ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوا لوں گی، آپ بس آرام کرنا، امارہ نے ماں کو سمجھایا۔ امارہ بیٹی، جب میں بیمار ہوں ہی نہیں تو پھر کیوں تم مجھے بیمار بنا رہی ہو؟ کوکنگ تو میں شوق سے کرتی ہوں، میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ فارغ ہوتی ہوں تو طرح طرح کی سوچیں ستاتی ہیں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تم نے بازار سے کھانا نہیں منگوانا، میں کھانا بنا لوں گی، رابعہ نے کہا۔ امارہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ سے کون جیت سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو اچھا لگے، لیکن آج میں اپنا لنچ یہیں منگوا لوں گی، کام زیادہ ہے، گھر نہیں آ سکوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹائم پر کھانا منگوا لینا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر رابعہ نے فون بند کر دیا اور دوبارہ میگزین میں پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے کے بعد ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ ڈسٹنگ کرنے کے بعد وہ رابعہ کے پاس آئی۔ بی بی جی، سارا کام ختم ہو گیا ہے، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ رابعہ نے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے وہاں صحن میں 2 جوڑے رکھے ہیں، وہ دھو دینا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ملازمہ کپڑے دھونے صحن میں چلی گئی۔ نوکرانی نے کپڑے دھونے میں زیادہ دیر نہ لگائی، فٹافٹ کپڑے دھو کے وہ دوبارہ رابعہ کے پاس آئی۔ بی بی جی، کپڑے بھی دھل گئے ہیں، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، دروازہ ٹھیک سے بند کرنا۔ یہ کہہ کر ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ٹوکری سے لہسن اور پیاز اٹھائے اور کاٹنے لگی۔ ویجیٹیبل کی شیٹ پر چھری کی کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ رابعہ کو گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیتی، جیسے کسی نے گیٹ بند بھی کر دیا، رابعہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ پیاز چھوڑ کر کچن کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔
اس کے ذہن میں وسوسے سے آنے لگے۔ اس نے لان کے چاروں طرف قطاروں میں لگے الطاف پوش اور گل جبین کے پودوں کی طرف دیکھا۔ کوئی ان پودوں میں بھی چھپ سکتا ہے۔ وہ اس خیال سے کچن سے باہر جانے لگی تو کچھ سوچ کر اس نے ذہن جھٹک دیا، میرا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ کام کرنے لگی۔ اچانک چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسنے کھیلنے کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی کی طرف لپکی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ بچوں کی آوازیں لان سے آ رہی ہیں۔ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے تو قریبی پڑوسیوں کے سب بچے بڑے ہیں، شاید ان کے گھر مہمان آئے ہوں۔ رابعہ سوچتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ لیونگ روم سے ہوتی ہوئی وہ عقبی دروازے سے باہر لان میں آ گئی۔ جو منظر اس نے دیکھا اس کی آنکھیں دنگ رہ گئی۔ لان میں رنگ برنگی سینکڑوں تتلیاں پودوں کے اوپر منڈلا رہی تھی۔ اتنی زیادہ تتلیاں تھیں کہ ان کا نظروں میں سمانا مشکل تھا۔ انہوں نے فضا کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ 3 بچے، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا، بے تحاشا شور مچا رہے تھے۔ وہ ان تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ اس دلفریب منظر میں جیسے کھو گئی۔ وہ بچوں کی طرف بڑھی۔ یہ منظر جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی حیران کن بھی تھا کہ اتنی زیادہ تتلیاں کہاں سے آ گئیں۔ ارے بچوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ رابعہ کے بولتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا، تتلیاں بھی اور بچے بھی۔ رابعہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خوف کا احساس اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی لیونگ روم میں چلی گئی اور چٹکن ہی لگا لی۔ سامنے ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور امارہ کا نمبر ملایا۔ امارہ کے کمرے کی طرف سے موبائل کی رنگ کی آواز آنے لگی۔ یہ لڑکی تو اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی ہے۔ اس نے موبائل اپنے ہاتھ ہی میں تھاما ہوا تھا۔ وہ سہمی سہمی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ اسے کوئی پراسرار حرکت محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کسی غیبی چیز کے اثرات محسوس ہوئے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنا دھیان کام پر لگائے۔ وہ کچن میں گئی۔ گوشت ڈی فروسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیاز اور لہسن کاٹا اور ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ اس نے مٹر اٹھائے اور لیونگ روم میں آ گئی۔ خوف ختم کرنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر لیا اور صوفے پر بیٹھ کر مٹر نکالنے لگی۔ خود کو کام میں مصروف کرنے کے باوجود اس کا دھیان نہیں بدلا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے پوری کوٹھی میں خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں۔ پورے کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا کہ اچانک سیٹی کسی نسوانی آواز میں کسی نے رابعہ کی سماعت میں سرگوشی کی۔ تتلیوں کے رنگ دیکھے ہیں؟ مٹروں کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ حواس باختہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر کمرے میں نہیں تھا کوئی۔ ایک بار پھر اس کی قوت سماعت میں سیٹی کی آواز سرگوشی ہوئی۔ وہ سب رنگ موت کے ہیں۔ رابعہ کی قوت یاد سلپ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ بکھلائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی تو ایک دم سیاہ غبار جالی والے دروازے سے چھن چھن کر کمرے میں آنے لگا۔ اس نے جلدی سے بڑا دروازہ بند کیا تو سیاہ دھواں دروازے کے شگافوں اور دروازے کے نیچے سے نکلتا ہوا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ جس جگہ وہ سیاہ دھواں گزر جاتا چیزوں کو جھلسا جاتا۔ رابعہ کو سیاہ دھوئیں کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابعہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے موت کی گھمبیر تاریکی میں جیسے زندگی کی کرن دکھائی دی۔ جو ہی اس نے ریسیور اٹھایا، بھیانک سیاہ دھوئیں نے اس کا ہاتھ جھلسا دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امارہ لائن پر تھی۔ ماں کی چیخ سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ امبر پریشانی میں اس کی طرف بڑھی۔ خیریت ہے؟ اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ اٹ از ارجنٹ، تم بس کلینک کا خیال رکھنا۔ امارہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ امارہ کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رابعہ کے ہاتھوں کی زندگی ریت کی طرح سرک رہی تھی۔ کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں رابعہ خود کو چھپا لے۔ پورا گھر اس بھیانک سیاہ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ رابعہ کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے ناتواں وجود کو گھسیٹتی ہوئی کبھی کسی کمرے کی طرف دوڑتی اور کبھی کسی کمرے کی طرف۔ اس کی نظر الماری میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اڑایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ چند ہی سائتوں میں پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا سیاہ دھواں ختم ہو گیا۔ رابعہ کو سیاہ دھوئیں کی حرارت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا کہ اسے شیطان ہمزاد سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی دوران
امارہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مما مما کہاں ہیں آپ؟ امارہ، رابعہ نے اسے پکارا تو امارہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا آپ ٹھیک ہے، امارہ نے کہا۔ رابعہ نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، خدا کی اس کتاب کے آگے اس شیطان کی نہ چل سکی، ورنہ تمہاری ماں تو کب سے لقمہ اجل ہو جاتی۔ ایسے نہ کہیں، امارہ نے ایک بار پھر ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور ماں کو سہارا دیتے ہوئے اس کے کمرے تک لے جانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کمروں کی دیواروں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جو سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ بھیانک دھواں تو ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے اثرات ایسے ہی تھے جیسے کسی کے گھر میں شدید آتشگی کے بعد ہوتے ہیں۔ اس نے ماں کو بستر پر لیٹایا اور کچن سے گرم دودھ لے آئی۔ بیٹی، میرا کسی چیز میں دل نہیں ہے، رابعہ نے دودھ پینے سے منع کر دیا۔ امارہ نے سہارا دے کر ماں کو بٹھایا۔ مما آپ دودھ پی لیں، میری بات مان لیں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ رابعہ نے برا سا منہ بنایا اور دودھ پی لیا، پھر بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے امارہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ امارہ نے ماں کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ماں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے آنکھیں جھلا لیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سر جھکا کے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر اسے اسامہ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اسامہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ امارہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ایڈریس بتا دیں، اسامہ نے کہا۔ امارہ نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا۔ تم نے کس سے بلایا ہے؟ رابعہ نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ کو، امارہ نے کہا۔ کون اسامہ؟ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ رابعہ پریشان سی ہو گئی۔ تو تم اسے اس طرح گھر کیوں بلا رہی ہو؟ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، وقت آنے پر آپ کو بتا دوں گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پر خفیف سا دبایا۔ رابعہ کی آواز پر ابھی تک دہشت طاری تھی۔ تم نے گھر کا حال دیکھا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ آپ زیادہ نہ سوچیں، بس آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، یہ کہہ کر امارہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے ماں کو ظاہر نہیں کیا، وہ مبہوت نظروں سے کمرے کی در و دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لیونگ روم میں داخل ہو گئی۔ گھر کی دیواروں، فرنیچر اور گھر کی دوسری اشیاء کو سیاہ دھوئیں نے اس طرح لپیٹ میں لیا ہوا تھا جیسے پورا گھر ہی خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دیواروں پر لگے ہوئے اے سی اور پلاسٹک کی اشیاء تو بالکل پگھل چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر امارہ کا سر چکرا رہا تھا، دل میں جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ سارے ہی کمروں کی حالت ایسی تھی۔ وہ باہر لان میں گئی تو لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے گھر کا فرنٹ دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ بھیانک سیاہ دھواں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ امارہ اسی طرح پریشان کھڑی تھی کہ اسامہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ امارہ کے قریب آیا تو امارہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ امارہ اس سے کچھ کہتی، اس کے گھر کے فرنٹ کو ایک نظر دیکھا۔ فواد! اس بار امارہ کی بھیگی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے امارہ کو شرمندہ سا کر دیا۔ اوہ سوری، اندر آئیے۔ اسامہ نے گھر کی حالت دیکھی تو وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ دیر بعد رابعہ کے پاس بیٹھا، پھر وہ دونوں باہر لان میں بیٹھ گئے کیونکہ اندر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ تسلی سے کوئی بات کر سکتے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، امارہ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھیں، گھر کے کوئی حالات ہیں کہ آپ میرے لیے چائے بنائیں؟ جو بات ہم نے شام کو 4 بجے کرنی تھی، اچھی بات ہے کہ وہ بات ہم ابھی کر لیں۔ میں نے بھی آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ دیکھیں ہم کس طرح ان بدروؤں کے حملے کی زد میں ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ سے مل کر ایک امید سی ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شیطان ہمزاد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہیں اور ہم بے بس تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اگر آج میں اپنی ماں کو بھی کھو دیتی تو شاید سوسائڈ کر لیتی۔ امارہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ آپ اس طرح رونے کے بجائے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی والدہ کی جان بچائی، اور یہ سوچ اب اپنے ذہن سے نکال پھینکیں کہ ہم لوگوں کی موت کا تماشا دیکھیں گے۔ زرگام کا یہ شیطانی کھیل اب زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کو اس شیطان ہمزاد سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، میں خود ہی سب کو منا لوں گی، امارہ نے کہا۔ اسامہ اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہاری اس سب والی بات پر اعتراض ہے۔ تم نے جہاد کا اعلان تو کر دیا، مگر معقول افراد کی ٹیم نہیں بنا سکتی۔
ہماری جنگ ان ویمپائر سے ہے جو شیطانی قوتوں کے حامل ہیں۔ جس وقت فوجی محاذ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو خدا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ ہماری ٹیم میں صرف 4 لوگ ہوں گے، میں، تم، ساحل اور عارفین۔ ہم چاروں سر پر کفن باندھ کے محاذ کے لیے نکلیں گے، باقی سب کو خدا کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ ان خونچا شیطان ہمزاد کے خاتمے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر میری بات منظور ہے تو تم سب سے بات کر لو۔ امارا کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، مما اکیلی کیسے رہیں گی؟ اور گھر کی حالت؟ اسامہ جذباتی سے انداز میں بولا، امارا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زرگام کئی خطرناک منصوبے تیار کر چکا ہے۔ تم آنٹی کو انکل ظفر کے گھر چھوڑ دینا اور اپنے گھر کو فی الحال ایسے ہی رہنے دو۔ تم آج شام کو ہی سب کو اکٹھا کرو، مجھے جہاں آنا ہوگا بتا دینا۔ یاد رہے آج شام کو ہی فیصلہ کر لو، ہمیں کل اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کلب جانا ہے، کچھ دونوں کے لیے اسٹوڈنٹ کو اپنی جگہ چیف بنانا ہے۔ تمہارا ارادہ اس قدر پختہ ہے؟ امارا نے بھویں اچکائی۔ ہاں، تم لوگ نہ مانے تو اس مشن کے لیے اکیلا نکل جاؤں گا۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ امارا اسے باہر تک چھوڑنے گئی۔ شکریہ میرے لیے وقت نکالنے کا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر اسامہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زرگام کا ملازم ساجد اپنے کوارٹر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تلاوت کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ندامت کا ایک احساس اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں آ جاتا۔ یہی تکلیف دہ احساس کہ وہ ایک کافر کی غلامی کر رہا ہے اس کی ذات کا ناسور بن چکا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے پروردگار سے اپنا حال دل بیان کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے رب، وراثت کی طرح آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہوئی یہ غلامی میرے حصے میں آ گئی۔ میرا ابا کہتا تھا کہ مالک جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو اپنی نوکری پوری ایمانداری سے نبھانی ہے۔ تیری جان بھی تیرے مالک کی ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں، حرام دیکھتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں زرگام سے، بس اپنے ابا سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مجھ گناہگار کو معاف کر دے، معاف کر دے یا رب۔ زرگام کی گاڑی کے ہارن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے دعا پوری کی اور قرآن پاک کو الماری میں رکھ دیا۔ سب ملازم کام کر کے چلے گئے، اس لیے اس نے کوٹھی کے دروازے لاک کر کے باہر گیٹ کو بھی قفل چڑھا دیا۔ اس کا کوارٹر ساتھ ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کوارٹر سے باہر نکلا۔ زرگام نان سٹاپ ہارن بجا رہا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر گیٹ کا قفل کھولا، گاڑی گیراج میں داخل ہو گئی۔ ساجد نے گھر کے دروازے بھی کھول دیے۔ زرگام گھر میں داخل ہوتے ہی ساجد پر برس پڑا۔ کہاں مر گئے تھے اتنی دیر لگا دی گیٹ کھولنے میں؟ صاحب جی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی گیٹ جلدی کھولنے کی۔ زرگام نے اپنا کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکا، بوٹ اور جرابیں اتار کے بے ترتیبی سے پھینکی۔ تمہیں ضرورت کیا ہے دن کے وقت گھر بند کر کے اپنے کوارٹر میں جانے کی؟ اس گھر میں دل نہیں لگتا؟ صاحب جی، سارے ملازم کام کر کے چلے گئے تھے، آپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ زرگام کا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا۔ ساجد کی بات سن کر وہ مزید تب گیا۔ میں تو کئی دن گھر پر نہیں ہوتا، تم کیا گھر بند رکھو گے؟ آئندہ رات سے پہلے تم کوارٹر میں نہیں جاؤ گے۔ ساجد کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، بہت خوف آتا ہے مجھے اس گھر سے۔ زرگام کے چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا، مگر ساجد کی بات سن کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ زرگام کے ملازم کو، زرگام جو ماروائی دنیا کا بادشاہ ہے، جنات جس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ساجد کانپنے لگ گیا۔ صاحب جی، بس دن میں کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اچھا، اب زیادہ میرا دماغ مت کھاؤ۔ ساجد دھیرے دھیرے قدموں سے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگام نے اسے پیچھے سے پکارا، جلدی سے میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے ضروری کام کرنا ہے۔ کھانا تو میں نے صبح ہی بنا دیا تھا، بس چپاتی توے پر ڈالنی ہے، ساجد نے بتایا۔ اچھا پھر جلدی کرو، میں اتنی دیر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ زرگام یہ کہہ کر واش روم چلا گیا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ساجد نے سالن اور روٹی زرگام کے آگے رکھ دی اور ساتھ میں پانی اور پھل بھی رکھ دیے۔ سارے لازمات پورے کر کے وہ کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ تم بھی کھانا کھا لو، زرگام نے اونچی آواز میں کہا۔ ابھی بھوک نہیں ہے صاحب جی، جب بھوک ہوگی تو کھا لوں گا، ساجد نے کہا۔ زرگام نے جلدی میں کھانا کھایا اور ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ساجد کی طرف بڑھا۔ میں اوپر والے کمرے میں جا رہا ہوں، میں نے 3 گھنٹے کا چلہ کاٹنا ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ کوئی بھی ملنے آئے یا فون آئے یہی کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، ساجد نے کہا۔ زرگام زینہ چڑھتا ہوا گیلری میں چلا گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کمرے کی چابی نکالی اور قفل کھولا۔
کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے چٹکنی لگا لی اور کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول کر پردے پیچھے کر دیے۔ امارہ اسامہ کی بات سن کر بہت الجھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ کس طرح تیار کرے۔ اس نے ظفر کو فون کیا، اس نے ظفر کو ساری بات بتائی۔ ظفر نے اسے سمجھایا، اس میں اس قدر سوچنے والی کیا بات ہے؟ اگر تم نے زرگام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے تو تمہیں فیصلہ لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسامہ اگر 4 لوگوں کی ٹیم بنانا چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح، ہم ادھر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تم لوگ بس اپنا خیال رکھنا، سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے فون پر بات کر لیتا ہوں، تم اپنی والدہ کو میرے گھر چھوڑ دو، تمہارا گھر بھی میں سیٹ کرا دوں گا، ہمیں آج رات کو ہی سب پلان کرنا ہے۔ امارہ نے گھبراہٹ میں کہا، ایسا کرو کہ تم رات کے 8 بجے اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، اسامہ کو بھی بلا لینا، ساحل اور عارفین کو میں بلا لوں گا، ظفر نے کہا۔ ہمارا ظفر کی سمجھانے کے باوجود الجھی ہوئی تھی۔ ہم اسامہ کو ٹھیک طرح سے جانتے نہیں، اس کی شخصیت انتہائی پیچیدہ ہے اور اوپر سے اس کی یہ جلد بازی۔ تم تو سائیکیٹرسٹ ہو، تم نے کیا اندازہ لگایا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ مخفی خصوصیات کا مالک ہے، ریٹائرڈ میجر ہے، ظاہر بات ہے کہ بہادر اور ذہین ہے۔ جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ زرگام اور اس کے مسخر کیے ہوئے ہمزاد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ جتنا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ امارہ نے کہا، ہمارے لیے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اس طرح دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ رات کو اس کی بات سنتے ہیں، باقی تم ذہنی طور پر تیار رہو، تم عارفین اور ساحل کے ساتھ مل کر اس ساتھ مشن پر چلی جانا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساحل اور عارفین تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ظفر کی بات سن کر امارہ کو کچھ تسلی ہوئی، باقی باتیں رات کو ہوں گی، اچھا اللہ حافظ، یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا۔ ظفر نے تاخیر کیے بغیر ساحل اور عارفین سے بات کر لی۔ ساری بات کا جب راحت کو علم ہوا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئی، مگر ساحل نے کسی نہ کسی طرح ماں کو منا ہی لیا۔ اسی طرح صورتحال عارفین کے گھر والوں کی بھی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو بھی اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے اپنی اور وینا کی شادی کا ارادہ بھی فی الحال ترک کر دیا۔ امارہ نے اسامہ کو بھی رات 8 بجے کا وقت دیا کہ وہ ظفر کے گھر پہنچ جائے۔ ساحل اور عارفین نے اپنی اپنی پیکنگ کر لی۔ زرگام اپنے چلے میں مصروف تھا، ساجد برتن دھو رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا ذہن عجیب طرح کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ شیطان کس کی موت کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ ویسے اتنا پریشان تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی چال کارآمد نہ ہو۔ اس خناس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چلہ اس پر الٹا پڑ جائے۔ ساجد انہی سوچوں میں الجھا گھر کے کام کرتا رہا۔ اس دوران باہر بیل ہوئی، ساجد نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی شخص زرگام کا پوچھ رہا تھا۔ صاحب تو گھر پر نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ وہ شخص گاڑی میں آیا تھا۔ زرگام نے کچھ منگوایا تھا، میں ان کا سامان اندر رکھ دیتا ہوں، مگر مجھے تو صاحب نے کسی سامان کے بارے میں نہیں بتایا، ساجد نے کہا۔ بھول گئے ہوں گے بتانا، سامان رکھنا ہے تو رکھوا لو، میں اتنی دور سے بار بار نہیں آ سکتا، باہر کھڑے ہوئے شخص نے کہا۔ وہ شخص اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سے ایک پنجرہ اٹھا کے لایا جس کی لمبائی اور چوڑائی 2 فٹ تھی۔ وہ شخص پنجرہ اٹھا کے گیراج میں داخل ہوا تو ساجد لرز کے رہ گیا۔ یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ نظر نہیں آتا بابا جی، یہ سانپ ہے، کوبرا نسل کی جوڑی ہے، جس کو ڈس لے اس کی موت چند سیکنڈ میں ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پنجرہ ساجد کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یار پرے کرو، میری کیوں جان نکالتے ہو، ادھر رکھ دو کہیں، ساجد نے کہا۔ اس شخص نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ زرگام صاحب نے کہا تھا کہ یہ پنجرے لیونگ روم میں رکھنے ہیں۔ پنجرے؟ ساجد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک اور پنجرہ بھی ہے، اس نے کہا۔ لے آؤ اندر۔ ساجد اندر جا کے لیونگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص سانپوں کا پنجرہ اٹھا کے لیونگ روم میں آ گیا اور اس نے پنجرہ دیوار کے ساتھ رکھ دیا، پھر دوسرا پنجرہ لینے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ایک اور پنجرہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار پھر ساجد کے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ اس پنجرے میں لیزرڈ کچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ پنجرہ رکھنے کے بعد وہ شخص دوبارہ کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے لے آیا۔ اس نے وہ ڈبے ساجد کی طرف بڑھائے۔ یہ ان کی خوراک ہے، جس ڈبے کے اوپر سانپ کی تصویر ہے یہ سانپوں کی خوراک ہے، اور جس کے اوپر لیزرڈ کی تصویر ہے یہ ان کی خوراک ہے۔ سانپوں کو دودھ بھی دینا ہے، باقی یہ تو زرگام صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے منگوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ ساجد نے گیٹ بند کر دیا۔ ساجد بڑبڑاتا ہوا، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا۔ نہ جانے یہ خطرناک جانور زرگام صاحب نے کس لیے منگوائے ہیں۔
اب مجھے ان جانوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چلہ ختم ہونے تک تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ فارغ ہو کے باہر آئے گا تو پوچھ لوں گا۔ چلہ مکمل ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ساجد نے خود بھی کھانا کھا لیا۔ اس کا نچلی منزل کا تقریباً سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اوپری منزل کے 2 کمروں کی ڈسٹنگ چیک کر لوں۔ نہ جانے ملازمہ نے ٹھیک طرح سے وہ کمرے صاف بھی کیے ہوں گے کہ نہیں۔ زرگام کا خاص کمرہ تو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، اسے تو زرگام ہی کھولتا تھا۔ اس نے ڈسٹنگ کا کپڑا لیا اور زینہ چڑھتا ہوا اوپری منزل پہنچ گیا۔ ساجد زرگام کے خاص کمرے کے قریب سے گزرا تو اس کے پورے وجود میں کپکپی دوڑ گئی۔ اس کمرے سے خوفناک گڑگڑاہٹوں کے ساتھ مردانہ اور نسوانی بہت سی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے زرگام تنہا اس کمرے میں گیا تھا۔ یقیناً وہ پراسرار قوتوں سے ہم کلام تھا۔ ساجد کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ خوف زدہ تھا، مگر اس کے دل میں چھپی ہوئی اچھائی کی طاقت اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ زرگام کی باتیں سنے کہ وہ کون سا شیطانی کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کے آگے رک گیا۔ زرگام ترش روئی سے چلا رہا تھا، تمہاری تو شیطانی طاقتیں بڑھ گئی تھیں، تو پھر تو عام انسان تمہارے چنگل سے کیسے نکل گئے؟ جواب میں کسی لڑکی کی آواز ابھری، ساحل کی موت تو یقینی تھی، وہ تو کسی بھی طرح سے میرے بچھائے ہوئے جال سے نہیں بچ سکتا تھا، مگر خیام، تم 3 ہو اور خیام 1، پھر کس طرح اس کی طاقت تمہاری شیطانی طاقتوں پر حاوی ہو گئی؟ زرگام کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران ایک اور مردانہ آواز گونجی، وہ آواز زرگام کی نہیں تھی۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ امارہ کی ماں موت کی دسترس سے کیسے نکل گئی۔ زرگام ایک بار پھر تپے ہوئے انداز میں چلایا، تم نے جو کیا میں اس کی تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، مگر تم تینوں سے کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مردانہ آواز میں سے کسی نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زرگام نے کہا، کل صبح 9 بجے برٹش اسکول کے نرسری کلاس کے بچوں کی بس سیکٹر کے ٹرپ کے لیے روانہ ہوگی۔ سب بچوں کو موت کی نیند سلا دو اور ان کی موت ایسی ہو کہ والدین اپنے بچوں کو نہ پہچان سکیں۔ سکر کی وادی میں کہککوں کے بجائے آہو بکا گونجے۔ اس کے ساتھ ہی ساجی کو کمرے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے زینہ پھیلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں تو جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے کچن سے پانی کی بوتل لی اور گلاس بھر کے گھٹا گھٹ پی گیا، مگر اس کا حلق ابھی بھی خشک تھا۔ اس نے ایک گلاس اور پانی پیا، وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگا، وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، ان معصوم بچوں نے اس شیطان کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے رب، مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان بچا سکوں۔ یہ کہہ کر ساجد نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور اللہ الصمد کا ورد کرنے لگا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد زرگام اپنے خاص کمرے سے باہر آیا۔ نیچے آتے ہی اس نے ساجد کو پکارا۔ ساجد ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی صاحب، 1 کپ چائے بنا کے لاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، زرگام نے اپنے پلنگ پر پرجمان ہوتے ہوئے کہا۔ ساجد کچن میں گیا اور اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ صاحب، اگر اجازت ہو تو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ، زرگام نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ ساجد اپنے کوارٹر میں جا کے بھی سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے زرگام کی طرف سے موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زرگام بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ حویلی سے باہر جا کے بھی کسی کی مدد لینا چاہے تو زرگام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی طریقے سے بچوں کے ٹرپ کی بس رکوا دی جائے تو زرگام اپنے حملے کا طریقہ بدل لے گا۔ ایسا کیا کیا جائے کہ زرگام اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جائے؟ اسی سوچ میں گم وہ پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تقریباً 8 بجے کے قریب اسامہ امارہ کے گھر پہنچ گیا۔ امارہ نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا، رابعہ بھی تیار تھی۔ اسامہ باہر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ امارہ اور رابعہ نے گھر لاک کیا اور اپنا سامان اٹھا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ امارہ اور اسامہ کی گاڑیاں ایک ساتھ وہاں سے روانہ ہوئیں۔ وہ ظفر کے گھر پہنچے تو ساحل اور عارفین وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں بھی اپنا اپنا بیگ ساتھ لائے تھے۔ ظفر نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ظفر نے ان سب کو مخاطب کیا، میں نے آپ سب کو اپنا اپنا بیگ لانے کی تلقین اس لیے کی کہ میرا خیال ہے کہ اپنے مشن پر آپ سب ایک ساتھ میرے گھر سے ہی روانہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں امی کو ان کے کمرے تک چھوڑ آؤں، پھر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ امارہ نے رابعہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا، میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر امارہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امارہ نے رابعہ کو بستر پر لٹایا۔ ظفر نے ملازمہ کو رابعہ کے پاس رکنے کو کہا۔ امارہ مطمئن ہو کر سب کے ساتھ آ بیٹھی۔ ظفر نے اپنی بات دوبارہ شروع کی، آپ سب اس مشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ ہم سب ذہنی طور پر تیار ہیں
اس لیے یہاں موجود ہیں، مگر اسامہ ہمیں تفصیل سے بتائے کہ اس کے پاس کیا پلان ہے، ساحل نے کہا۔ عارفین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے ایک چارٹ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ اس نے اپنا پلان بتانے سے پہلے سب کی طرف ایک نظر دیکھا۔ اتنے خطرناک مشن کے لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا، مگر ایک بات اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ سب اسی نیک نیتی سے کر رہا ہوں جس نیک نیتی سے آپ کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں آپ مجھ سے میرے بارے میں بار بار سوال نہیں کریں گے۔ آپ سب کے ذہن میں الجھے ہوئے سوالوں کا جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کو میں نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے، اسی طرح مجھے بھی کسی نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا، اور پلیز آپ لوگ پوچھیے گا بھی نہیں۔ ظفر نے اسامہ کو کندھے پہ تپکی دی۔ ہم تمہاری بات سمجھ رہے ہیں، تم مطمئن رہو۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ اپنے پوائنٹ کی طرف آیا۔ اس نے چارٹ کو پھیلایا۔ ہمیں درخت کی جڑیں کاٹنی ہوں گی، شاخیں خود بخود مر جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ساحل نے کہا۔ یہ زرگام کی رہائش گاہ ہے، ہمارا پہلا ٹارگٹ یہی ہے۔ ہمیں اس شیطان کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ اسامہ نے چارٹ پر کھینچتے ہوئے نقشے میں ایک پوائنٹ پر نشان لگایا۔ اس نے یقیناً اپنی کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈز رکھے ہوں گے، عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے عارفین کی طرف دیکھا۔ اس کی کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈ ضرور ہوں گے، مگر انسان نہیں، آسیب اور شیاطین ہوں گے۔ انہیں ہم ہتھیاروں سے نہیں ماریں گے، ان کو بھگانے کے طریقے ہیں میرے پاس۔ زرگام روحانی طاقتیں بھلے رکھتا ہو، ہے تو گوشت پوش کا انسان، اسلحہ تو اس کے لیے استعمال ہوگا۔ زرگام کو ہمیں ہر حال میں طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت مارنا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد ہم زرگام کو کیوں نہیں مار سکتے؟ ساحل نے پوچھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا، فی الحال ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ان 2 اوقات میں ہمیں زرگام کو نہیں مارنا، اسامہ نے کہا۔ فرض کر لیں کہ ہم زرگام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ہمارا نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے بنا تعامل جواب دیا۔ ہمیں تاخیر کیے بغیر مری کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ مری کہاں جائیں گے؟ ظفر نے پوچھا۔ اسی جگہ پر جہاں 4 اسٹوڈنٹ نے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی، اسی مقام پر جانا ہے جہاں سے یہ بھیانک عمل شروع ہوا تھا۔ باقی کا پلان زرگام کی موت کے بعد سمجھا دوں گا۔ اسامہ کی بات سن کر ظفر نے امارہ کی طرف دیکھا۔ مری کے حساب سے تم لوگوں نے جو جو چیز اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ دیکھ لو، میں بازار سے لا دیتا ہوں جو کچھ بھی چاہیے۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ نے فوراً کہا، ہم صبح 10 بجے سے پہلے نہیں نکلیں گے۔ آپ سب نے اپنے گھر کا چکر لگانا ہو تو آپ چلے جانا، کوئی چیز لینی ہو تو لے آنا۔ ٹھیک ہے، ہم سب صبح صبح اپنے گھروں سے کچھ گرم کپڑے اور ضرورت کی اور چیزیں لیں گے، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے نقشہ سمیٹ کر اپنے بیگ میں ڈالا اور ایک رائفل اور 3 پسٹل بیگ سے نکال کر میز پر رکھی۔ اس نے 2 پسٹل ساحل اور عارفین کو دی اور ایک پسٹل اس نے امارہ کی طرف بڑھائی۔ امارہ نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیے۔ میں اسے استعمال کرنا نہیں جانتی۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھما دی۔ میں سکھا دوں گا۔ امارہ نے پسٹل اپنے بیگ میں ڈال لی۔ تمہارے کہنے پر رکھ رہی ہوں، تم ہمارے چیف ہو اس لیے تمہاری ہر بات ماننا پڑے گی، ورنہ ہم سائیکیٹرسٹ کسی کے گھر گھس کر اس پر حملہ نہیں کرتے، آنکھوں کے دریچوں سے اس کے ذہن میں گھس جاتے ہیں اور اسے اسی کی سوچوں سے کبھی کبھی گھائل اور کبھی تندرست کر دیتے ہیں، امارہ نے کہا۔ ظفر ایک چمڑے کا براؤن کلر کا بیگ لے کر اسامہ کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ رکھ لو، میں نے بھی اسلحے کا بندوبست کیا تھا، اس میں کچھ پسٹلز ہیں، ضرورت پڑنے پر استعمال کر لینا۔ اسامہ نے ظفر کے ہاتھ سے وہ بیگ لیا اور کہا، ہم جانتے ہیں جو جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ اسلحے کی جنگ نہیں ہے۔ اس جنگ میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے، خدا پر یقین کہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ مشن کسی بھی قسم کا ہو، اسلحہ پاس ہونا چاہیے۔ ظفر نے اسامہ کے شانے پر تھپکی دی تو اسامہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہی سوچ کے تو اسلحہ رکھا ہے، میں نے کچھ قرآنی آیت کی فوٹو کاپی بھی کروائی ہیں، یہ آیت پڑھنے سے آپ حمزات کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پاس ان آیات کی 8 کاپیاں ہیں، 4 ہم رکھ لیتے ہیں، باقی 4 آپ رکھ لیں، ہو سکے تو ان کی مزید کاپیاں کروا کے فواد، خیام اور حوریہ کے والدین کو دے دیں اور جتنے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے 4 کاپیاں ظفر کو دیں اور باقی 4 آپس میں بانٹ لیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ساجد بے بس زرگام کی خدمت میں مصروف تھا، وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بے بسی کی یہ اذیت اکثر سہنی پڑتی تھی۔ زرگام نے ساجد سے 2 شیشے کی پیالی لانے کو کہا۔ ساجد کچن سے شیشے کی 2 پیالیاں لے آیا۔ زرگام کے ہاتھ میں 2 شیشے کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں تھیں، جن کے ڈھکن بھی شیشے کے تھے۔
زرگام نے ساجد سے پیالیاں لی اور لیونگ روم کی میز پر رکھ دیں۔ اس نے چھوٹی شیشے کی بوتلیں بھی میز پر رکھ دیں۔ اس نے صوفے سے ایک سیاہ کپڑا اٹھایا اور سانپوں کے پنجرے کے اوپر ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے کے اوپر رکھ دیے اور ہونٹوں کی تیز چنجوش کے ساتھ کوئی عمل پڑھنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گیا۔ ساجد خاموشی سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ویسے اسے زرگام کے کالے جادو کے عملیات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اسے وہاں کھڑے رہنے کی تاکید کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زرگام نے سیاہ کپڑا پنجرے سے ہٹا دیا۔ سانپوں کا جوڑا جوں کا توں ہی تھا۔ ساجد کو ان میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، مگر جب زرگام نے پنجرہ کھولا تو ساجد خوف سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زرگام نے پنجرے میں ہاتھ ڈال کر اس کوبرا سانپ کو اٹھا لیا۔ صاحب، یہ سانپ آپ کو ڈس نہیں رہا؟ ساجد کے حلق سے کانپتی آواز نکلی۔ زرگام نے ہنستے ہوئے اس سانپ کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ میرا عمل ان پر چل چکا ہے، اب یہ مجھے نہیں ڈس سکتے۔ سانپ بے چین تھا، پھنکار رہا تھا، مگر زرگام کو ڈس نہیں رہا تھا۔ اس نے زرگام کے بازوؤں کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زرگام نے سانپ کو سر کے حصے سے پکڑتے ہوئے زور سے دبایا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زرگام نے اس کے لمبے نوکیلے دانتوں کو شیشے کی پیالی پر ٹکا دیا، جس سے اس کے دانتوں کے قریب زہر کی تھیلیاں دب گئی اور زہر قطرہ قطرہ پیالی میں ٹپکنے لگا۔ اس طرح زرگام نے ناگن کا بھی زہر دوسری پیالی میں نکال لیا۔ ساجد یہ سب کچھ مبہوت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرگام نے سانپوں کو پنجرے میں بند کر دیا اور پیالوں میں نکالا ہوا زہر بہت احتیاط سے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ڈال دیا۔ زرگام نے وہ بوتلیں اٹھائیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ٹائپ ٹیبل سے وارڈروب کی چابی نکالی اور وہ بوتلیں وارڈروب میں رکھ کر اسے لاک کر دیا۔ کمرے سے باہر نکل کے اس نے ساجد سے کہا، کچن سے ٹوکا لے آؤ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پنجرہ اٹھایا اور باہر لان میں لے گیا۔ اس نے پنجرہ لان میں رکھا اور لان کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ ساجد ٹوکا لے کر زرگام کی طرف بڑھا۔ زرگام نے پنجرے سے ایک سانپ باہر نکالا اور پھرتی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سانپ کو گھاس پر رکھنا چاہا، مگر سانپ اس کے بازوں میں بھی بھل کھاتا رہا۔ زرگام نے سانپ کو گھاس کی طرف کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنا پاؤں رکھ لیا اور پھر بڑی تیزی سے ٹوکے سے اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بازوؤں پر لپٹا ہوا سانپ کا جسم گھاس پر گر کے تڑپنے لگا۔ اسی طرح اس نے ناگن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میرے کمرے میں 2 جار بڑے ہیں، وہ لے آؤ، زرگام نے ساجد سے کہا۔ ساجد اندر سے وہ 2 جار لے آیا۔ زرگام نے شیشے کے ایک جار میں سانپوں کے سر رکھے اور ایک جار میں دھڑ۔ وہ دونوں جار اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ کی صفائی کر دو، اس نے ساجد سے کہا، جو ایک ہی جگہ پر سہما ہوا کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زرگام سے پوچھا، آپ ان کا کیا کریں گے؟ زرگام نے تصدیق آمیز انداز میں ساجد کی طرف دیکھا۔ بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ کوبرا کا سر اچھی خاصی رقم میں فروخت ہوتا ہے اور اس کی خال کالے جادو کے تعویذوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر ساجد کے دل سے زرگام کے لیے ایک بار پھر بددعا نکلی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں جیسے جامد ہو گیا۔ ابھی کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر کی صفائی کرو، زرگام نے ساجد سے کہا اور پھر جار لے کر اندر چلا گیا۔ امارہ اپنی والدہ رابعہ کے پاس بیٹھ گئی۔ سوئی نہیں آپ؟ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ رابعہ نے دھندلی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ امارہ ماں کے بال سہلانے لگی۔ رابعہ پلنگ سے پشت لگا کے بیٹھ گئی۔ جس کی بیٹی موت کا کھیل کھیلنے جا رہی ہو، اس ماں کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ امارہ نے ماں کے شانے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ مما، آپ کی بیٹی محاذ پر جا رہی ہے۔ ہم خدا کے بندوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ انسان اور شیطان کی اس جنگ میں اگر آپ کی بیٹی قربان بھی ہو گئی تو شہید کہلائے گی۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تمہاری بوڑھی ماں کا تمہارے سوا اور ہے ہی کون؟ امارہ ماں کے آنسو پونچھنے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم یہ جنگ جیت کے آپ کے پاس زندہ سلامت واپس لوٹیں۔ خدا پہ بھروسہ کر کے ہمیں دعا دے کر بھیجیں۔ امارہ ماں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت ظفر نے سب کو جگا دیا۔ امارہ اور رابعہ نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور ظفر اور اسامہ اور عارفین مسجد چلے گئے۔ نماز کے بعد رابعہ اور امارہ باہر لان میں آ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عارفین، اسامہ اور ظفر بھی آ گئے۔ عارفین اور ظفر رابعہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امارہ گلچین کے پودے کے قریب کھڑی کسی سوچ میں گم تھی کہ اسامہ نے اسے چونکا دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی یہ دماغ سوچوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسامہ نے فوراً انگلیاں اچکائیں۔ ایک بات تو بتائیں کہ آپ لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں یا پاگل؟
کیا مطلب؟ عمارہ نے غصے سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ اپنا یہ حال ہے تو آپ مریضوں کو اپنی سوچوں پر قابو رکھنا کیسے سکھاتی ہوں گی؟ اسامہ نے کہا۔ جی نہیں، میں لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرتی ہوں۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو جینیس ایسے ہی ہوتے ہیں، عمارہ نے کہا۔ اسامہ نے عمارہ کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جینیس ہیں؟ کوئی شک؟ عمارہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اسامہ نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی اور عمارہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ پسٹل چلا کے دکھاؤ۔ عمارہ گھبرا سی گئی۔ ذہین ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اسلحہ بھی استعمال کرنا آتا ہو، مگر کچھ بھی سیکھنے کے لیے ذہین ہونا تو ضروری ہے نا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے عمارہ کے ہاتھ سے پسٹل لے لی اور 12 فٹ کے فاصلے پر ایک انار کے درخت پر اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور عمارہ کی آنکھوں کے سامنے پسٹل کو سیو کرتے ہوئے اس نے عمارہ کو سمجھایا، یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور یہ ٹریگر دبا دیا۔ اسامہ نے بڑی مہارت سے ایک انار اڑا دیا۔ یہ لو، ٹارگٹ سیٹ کر دیا یا نہ کرو، تم فائر تو کرو۔ اسامہ نے پسٹل ایک بار پھر عمارہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ عمارہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے بائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی پسٹل کا رخ انار کے درخت کی طرف کیا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی، پوری کوشش کے باوجود اسے ٹریگر نہیں دبا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی پسٹل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی بھی ٹریگر پر رکھ لی، مگر اس سے بھی ٹریگر نہیں دبایا گیا۔ اسامہ عمارہ کی پشت پہ جانب کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ عمارہ کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے اپنی انگلی سے اس کی انگلی پر خفیف سا دباؤ دیا، ٹریگر دب گیا اور گولی جا کے انار کے درخت پر لگی۔ اپنے ہی کیے ہوئے فائر سے عمارہ کانپ کے رہ گئی۔ عمارہ کی یہ حالت دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ عمارہ نے منہ بسور کر اسامہ کی طرف دیکھا اور پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ خیر ہے، شروع میں ایسا ہوتا ہے، اسامہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ عمارہ رابعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ ظفر اور عارفین بھی وہیں بیٹھے تھے۔ باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ ظفر نے تعجب سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ظفر اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ظفر نے دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ خیام، حوریہ اور فواد کے والدین، ماہین اور زبیر، رخسانہ اور توقیر، ایمن اور وقار سب وہاں کھڑے تھے۔ آ جائیں، ظفر نے ان سب سے کہا۔ سب اندر آئے تو عمارہ اور ساحل بھی ان کا خلوص دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی صبح وہ ان سے ملنے آئے ہیں۔ ظفر نے ساحل سے کہا کہ ان کے لیے باہر ہی کرسیاں رکھ دیں۔ ظفر نے عمارہ سے سب کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے کو کہا تو رخسانہ اور ماہین نے کھڑے ہو کر عمارہ کو روک دیا۔ رخسانہ نے عمارہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم بس ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تم سب سے ملنا چاہتے تھے، ہم زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتے، اس لیے ناشتہ وغیرہ کے جھنجھٹ میں نہ پڑو۔ عمارہ رخسانہ اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے عمارہ کے شانوں پر باہیں حائل کر لیں۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو خدا تم سب کو کامیاب کرے۔ رخسانہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے عمارہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے جو کھونا تھا کھو دیا، تمہاری اس کوشش سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ عمارہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ ہم کامیاب لوٹیں گے۔ ظفر نے ان سب کو اسامہ سے ملوایا۔ سب نے اس مشن کے لیے اسامہ کی حوصلہ افزائی کی۔ زبیر اور وقار نے ظفر اور اسامہ کو مشن سے متعلق ضروری باتیں سمجھائی۔ وہ لوگ تھوڑی ہی دیر بیٹھے، جب جانے لگے تو زبیر نے ظفر سے ایک بار پھر پوچھا، اگر ہم کوئی مدد کر سکے تو ہمیں ضرور بتانا، ورنہ 4 لوگوں کی ٹیم تم نے خود بنائی ہے، ہم تو ہر طرح سے حاضر ہیں۔ اسامہ زبیر کی طرف بڑھا۔ ماہین بھی زبیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے گہری نظر سے ماہین کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں دعا کیجیے گا اپنے بیٹے خیام کے لیے بھی۔ شیطان ہمزاد سے اس جنگ میں خیام بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی زرقام کا دشمن ہے۔ ماہین کی نگاہوں میں ممتا کے جذبات ابھر آئے۔ میرے دل کو یقین ہے کہ لوگوں کا خون چوسنے والے شیطانوں میں میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی نیک روح لوگوں کو شیطان ہمزاد سے بچانے کی کوشش میں گامزن ہے، مگر میں تو ہمیشہ کے لیے اس کو کھو چکی ہوں۔ ماہین اپنے آنسو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی آپ کے بیٹے جیسا ہوں، آپ مجھے خیام سمجھ لیں۔ ماہین نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ زبیر نے بھی اسامہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم چلتے ہیں، تم لوگوں کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے، وقار احمد نے ظفر سے کہا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ساجد کی رات انگاروں پر کٹی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہی وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے بار بار زرقام کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ بچوں کی اسکول وین کی روانگی میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کوٹھی میں تھا کیونکہ اس وقت زرقام واک کے لیے نکلتا تھا۔ اچانک اسے زہر کی بوتلوں کا خیال آیا۔ پھر اس کا ذہن منصوبہ گڑنے لگا۔
اس وقت زرگام گھر پر نہیں تھا۔ اسے یہ علم تھا کہ زرگام زہر کی بوتلیں لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ برق رفتاری سے زرگام کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے الماری دیکھی تو وہ لاک تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اسے خیال آیا کہ شاید چابی سائڈ ٹیبلز میں ہو۔ اس نے پھرتی سے سائڈ ٹیبلز دیکھنا شروع کی۔ بیڈ کے بائیں طرف پڑے ہوئے سائڈ ٹیبل میں اسے چابی نہیں ملی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 6:30 بج رہے تھے۔ یہ وقت زرگام کی واپسی کا تھا۔ ساجد کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دوسرے سائڈ ٹیبل میں چابی تلاش کی۔ اس نے اطمینان کا سانس کھینچا، اسے چابی مل گئی۔ اس نے الماری کھولی تو زہر کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں سامنے ہی پڑی تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے کرتے کی جیب میں ڈال دی۔ پھر اس نے جلدی سے الماری بند کر دی اور چابی اسی جگہ رکھ دی جہاں سے لی تھی۔ اس نے کچن کی کیبنٹ سے چائے کی کتیلی نکالی اور وہ چھوٹی سی شیشی اس میں رکھ کر کیبنٹ میں سنبھال لی۔ وہ کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ زرگام داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ساجد، میری بیڈ ٹی تیار کرو، زرگام نے اپنے جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساجد نے زرگام کے لیے چائے بنائی اور پھر چائے لے کر اس کے کمرے میں گیا۔ ساجد کمرے میں داخل ہوا تو زرگام آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینہ خاصا بڑا تھا، وہ اپنے آپ کو سرتا پاؤں دیکھ سکتا تھا۔ صاحب جی، چائے، ساجد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ زرگام شیشے کے سامنے سیدھا کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، جیسے اسے ساجد کی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ اچانک ساجد کی آنکھوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا جس سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کپ کے پرس سے ٹکرانے کی ٹک ٹک کی آواز اس کے ہاتھوں کی کپکہاہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ زرگام آئینے کے سامنے خاموش کھڑا تھا اور آئینے میں اس کا عکس بول رہا تھا، بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دو اور اپنی جان کی فکر کرو، وہ لوگ تمہیں مارنے آ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زرگام نے پوچھا۔ زرگام کے عکس سے ایک بار پھر آواز ابھری، امارہ، اسامہ، ساحل اور عارفین۔ زرگام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان چاروں کی اتنی ہمت کہ زرگام کو ختم کرنے کا سوچیں۔ وہ میری کالی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو اب تو کھیل اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ حوریہ، فواد اور وشا سے کہو کہ بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دیں، وہ ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ آج میرے حریفوں کو میری شیطانی طاقتوں کی تھوڑی جھلک دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، عکس میں سے آواز ابھری اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ زرگام نے غصیلی نظروں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اس طرح کانپ رہے ہو اور اس طرح کھڑے ہو کر میری باتیں کیوں سنتے ہو؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، زرگام نے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا۔ ساجد بری طرح ڈر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلا اور کچن میں جا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عکس کس طرح باتیں کر سکتا ہے؟ میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب زرگام اپنے خاص عمل کرے گا۔ وہ جلدی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور 2 نفل ادا کیے، پھر اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ میں جو کرنے جا رہا ہوں میرے رب، مجھے اس کے لیے حوصلہ عطا فرما۔ اس ڈر کو میرے اندر سے نکال دے جو مجھے ایک شیطان کی خدمت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ مجھے مومن کی وہ طاقت دے جو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساحل، عارفین اور امارہ اپنے گھر سے کچھ اور ضرورت کا سامان بھی لے آئے تھے۔ مشن پر روانگی کے لیے ان کی تیاری مکمل تھی۔ مشن کے لیے انہوں نے ظفر کی گاڑی پراڈو کا انتخاب کیا تھا۔ سب نے اپنے بیگ جیب میں رکھے۔ ظفر نے جوس اور بوتلوں کے ڈالے بھی گاڑی میں رکھوا دیے۔ ظفر اور رابعہ گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ سب ان سے ملے۔ ظفر اور رابعہ نے انہیں خدا کے سہارے روانہ کر دیا۔ عارفین ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ساحل بیٹھا تھا۔ اسامہ اور امارہ پیچھے سیٹ پر بیٹھے تھے۔ آپ کا ایک ہاتھ نہیں، پھر بھی آپ اتنی مہارت سے گاڑی کیسے چلا لیتے ہیں؟ امارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارہ کی طرف دیکھا۔ ہر چیز کے لیے پریکٹس ضروری ہوتی ہے۔ ویسے بھی کسی بھی چیز کی کمی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے صرف لوگ احساس دلاتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، ورنہ مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے۔ امارہ شرمندہ سی ہو گئی کہ شاید اس نے بھی اسامہ کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا ہے۔ عارفین پیچھے دیکھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوا۔ آپ کے سمجھانے کے مطابق جہاں زرگام کا گھر ہے وہ شہر سے باہر جنگل کا علاقہ ہے۔ اس طرح کے لوگ ایسی ہی جگہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے، اسامہ نے کہا۔ عارفین ایک بار پھر پلٹ کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھائی، آپ کو زرگام کے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ اسامہ نے عارفین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی جگہ ساحل بولا۔ اسامہ بھائی نے کہا ہے
کہ ہم سب ان سے کوئی سوال نہ کریں، وہ وقت آنے پہ ہمیں سب کچھ سمجھا دیں گے، اس لیے تم بھی کوئی سوال مت کرو۔ اسامہ تھوڑا آگے ہو گیا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ہاتھ رکھا۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے تکلف میں رہو، میں تم سب کا دوست ہوں، اور آپ لوگوں کی بے تکلفی سے مجھے اپنے اور آپ کے بیچ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، عارفین نے کہا۔ مس اریبہ اور پروفیسر حسنان ہمیں اس جگہ کے بارے میں کافی انفارمیشن دے سکتے تھے، یہاں ہمارے ساتھ بھی آ سکتے تھے۔ سب کچھ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا، کس طرح ان 4 اسٹوڈنٹ نے کھائی میں چھلانگ لگائی۔ ساحل نے عارفین کو بتایا۔ تو ان دونوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ عارفین نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، مس اریبہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ خود بھی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتی، اور پروفیسر حسنان بیرون ملک ہیں، ساحل نے بتایا۔ اسامہ، جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ ساحل سے مخاطب ہوا۔ تم اطمینان رکھو، میں اس جگہ کے بارے میں اور اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے جانتا ہوں۔ امارہ نے تعجب بھرے انداز میں اپنے سر کو جھٹکا۔ حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ کس طرح ان چاروں نے کھائی میں چھلانگ لگاتی، اتنی ہمت ان میں کہاں سے آئی؟ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا۔ آپ تو سائیکیٹرسٹ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتی ہیں کہ جب انسان سائیکو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں غم اور خوشی کا امتیاز ختم ہوتا ہے، اور جب انسان کالے جادو کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی مسئلے میں یہ بات تو بہت کامن ہے کہ ایسے مریض خود کو تکلیف دیکھ کر تسکین محسوس کرتے ہیں۔ امارہ نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سارے مسئلے کی تحقیقات کے دوران ہمیں جو جو اشیاء ان چاروں کے کمروں سے ملی، ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ چاروں نفسیاتی الجھنوں کا شکار بھی تھے اور ڈرگز جیسی زہر کا بھی استعمال کرتے تھے۔ بے راہ روی کا اس قدر شکار ہو گئے تھے کہ کالے جادو جیسے کفر کی طرف مائل کر دینے والے سفلی علم کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ ان کے نفسیاتی مسائل اتنے پیچیدہ نہیں تھے کہ حل نہ کیے جا سکے، مگر یا تو انہیں کوئی سمجھا نہ سکا یا وہ کسی کو سمجھ نہ سکے۔ ساحل نے تعصب بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ بہت بڑا سانحہ تھا ان والدین کے لیے، جن کے لیے وہ چاروں واحد سہارا تھے۔ ان کے تو آنسو نہیں تھمتے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوتا تو صبر بھی آتا، مگر ان بے چینی نے تو ان سب کو بری طرح گھائل کر دیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر گزر گیا، ان کی گاڑی ابھی شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی جیپ ایک گھنے ویران جنگل سے گزر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یونیک ٹاؤن کا علاقہ شروع ہو جائے گا، جہاں زرگام کی رہائش گاہ ہے۔ سال کے 6 ماہ وہ مری میں اپنے فلیٹ میں گزارتا ہے۔ یونیک ٹاؤن تک جانے والا یہ راستہ ایسے ہی خوفناک جنگل پر مشتمل ہے۔ جنگلی جانور تو ہو سکتے ہیں، مگر انسانی آبادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسامہ نے کہا۔ ساحل نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا۔ اسامہ بھائی، لوگ یونیک ٹاؤن میں کیسے رہتے ہوں گے؟ وہاں کیا شہری سہولتیں ہوں گی؟ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یونیک ٹاؤن تو ٹھیک طرح سے آباد ہی نہیں ہوا، چند گھر ہیں جن کے مقیم زیادہ تر دوسرے شہروں یا ملکوں میں آباد ہیں، ادھر تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں۔ وہ سب گپ شپ میں مصروف تھے کہ جیپ اچانک سے رک گئی۔ عارفین نے بار بار سٹارٹ کی، مگر جیپ جیسے جام ہو گئی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا، آبادی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے کہ کسی کو مدد کے لیے بلایا جا سکے۔ اسامہ اور عارفین گاڑی سے اترے اور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گئے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔